امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ مفتی ابو لبابہ منصور نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946 اور 1947 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہو۔ نیز نسائی میں جس غزوے کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان، افغانستان اور مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ کورونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں مکمل ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ 24 نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشیل اعلان بھی غالباً اسی سال کو ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے پابندی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلیمان کی عمر 86 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 24 یا 25 تک 90 کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو رہے ہیں، نیز 1 ارب القادیانی وغیرہ۔ نمبر 5، پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ نمبر 6، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 7، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نمبر 9، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ نمبر 10، پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ نمبر 5، پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست مارکا لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ نمبر 13، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا، اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 14، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ نمبر 15، پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے ترک کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا۔ اہل دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔
پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے. پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخی انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی. یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا. پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا اور مر کر. پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے. امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا. جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو جائے گی اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی. پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا. یعنی جہاں جہاں مسلمان ہوگا اس ہوا سے اس کو ایک شاندار موت دی جائے گی. اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی. پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا. فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں. گزارش